تاریخ اسلام شہادت سے بھری پڑی ہے۔ جو ہمارا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے یا اسلامی سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے اوپر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو محرم کی یکم کو شہادت جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اسی 10ویں محرم کو شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ پھر آخری جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے اسی کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یہ کیا مطلب شروع سے بھی آخر تک، پہلے مہینے کے اندر بھی شہادتیں شروع ہوگی اور آخر تک شہادتیں چلتی رہی۔ تو تاریخ اسلام شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر بن خطاب کے فضائل اور اس کی شہادت کو بیان کریں گے، کیونکہ یکم محرم کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہے۔ تو یکم محرم انشاءاللہ جمعے کو ہفتے کو ہو جائے گی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ حضرت عمر بن خطاب کے فضائل کیا ہیں، مناقب کیا ہیں اور ان کی شہادت کیسی ہوئی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے نبی کے وہ غلام جن کی حکمرانی انسانوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، درندوں کے اوپر، حتیٰ کہ آپ کی موجوں، پانی کی لہروں اور آگ کے اوپر حکومت چلتی تھی، جس کو دنیا عادل الاصحاب، مراد نبی، فاروق اعظم، مستند، تاجدار ثانی کے حیثیت سے خلیفہ جانے جاتے ہیں، یعنی دوسرے خلیفہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت آپ کا جو نام ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو حفص، اور آپ کا جو لقب ہے وہ ہے فاروق اعظم۔ آپ کا جو نسب مبارک کا ہے، جو سلسلہ نسب ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 8ویں پشت کے اندر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو یہ ہے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب صحابہ نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام نے عمر بن خطاب کو قبول کیا ہے۔ اسلام نے عمر بن خطاب کو قبول کیا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اور مشن نبوت کو فروغ دینے کے لیے ہر وقت دل کے اندر یہ خواہشات اور جذبات رہتے تھے۔ تو اسی خواہش کو تکمیل کے لیے حبیب خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نرم نازک ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اٹھایا اور فرمایا اللہم اعز الاسلام بابن خطاب یا عمر ابن حشام، اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کی وجہ سے یا عمر بن حشام کی وجہ سے۔ بیت اللہ کے بسانے والے کی یہ آرزو، یہ دعا بیت اللہ کے جلال کے جلوہ کے اندر شرف قبولیت حاصل کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اسلام کو جو عزت ملی ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ملی ہے۔ مستدرک صحیحین ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم بعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ تبارک و تعالی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ وہ عمر جس کے اسلام لانے کی وجہ سے فرشتوں کے اندر، آسمانوں کے اندر فرشتوں نے خوشیاں منائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اسلام لے کر آئے تو میرے پاس حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کہا کہ عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آج آسمانوں کے اندر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی ہے۔ یہ ایسے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر بن خطاب جس کے بارے میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، یعنی محدث کا مطلب ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی حق بات ڈالتے ہیں۔ ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی حق بات ڈالتے ہیں۔ میری امت کا جو محدث ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس کے دل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی حق بات ڈالتے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب جو بولتا بھی سچ ہے اور سوچتا بھی سچ ہے، اس بولنے کی گواہی کہ بولتا بھی سچ ہے اور سوچتا بھی سچ ہے، اس کی گواہی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔
जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह जअल हक़्क़ अला लिसानी व उमर क़ल्बी, अल्लाह तबारक व तआला हक बात उमर रज़ियल्लाहु तआला के दिल के ऊपर डालते हैं और इसका इजहार उमर रज़ियल्लाहु तआला की जुबान पर करते हैं। यह है